ذکر رحمت ربک، ذکر یاد ہے یہ ذکر ہے، یہ رحمت ربک کہانی میں نے کیا سنائی ہے، آغاز کسی اور ہے، رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کا۔ آزمائشیں ہی آزمائشیں لیکن ہیں رحمت۔ بلکہ اس پہ مجھے حدیث یاد آئی کہ ایک زخم ملنے پر، ایک تکلیف ملنے پر قیامت کے روز جو انعامات ملنے ہیں، تو اس وقت کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کاش مجھے جو تھوڑے زخم لگے آج زیادہ لگے ہوتے۔ آج میں اللہ کا انعام زیادہ لے لیتا۔ اس جملے سے پہلے اپنی تیاری نہیں کر لینی چاہیے، زخم تو لگیں گے۔ اور یہ میں بتاؤں کہ کامیابی کے راستے کی یہ سیڑھیاں ہیں۔ باطل بھی اگر اوپر گیا ہے تو ایسے نہیں گیا، ان سیڑھیوں سے چڑھ کر ہی گیا۔ کسی نے کمیونزم کے لیے کام کیا ہے، کسی نے سوشلزم کے لیے کام کیا ہے، کسی نے ڈیموکریسی کے لیے کام کیا ہے، وہ بھی پھانسیوں کے پھندوں پر جھول جھول کر اوپر گئے ہیں، ایسے نہیں گئے۔ تو لوگ جھوٹ کے لیے قربانیاں دیں، ہم سچائی کے لیے قربانیاں نہ دیں۔ خسارے کا سودا یہاں پر ہے۔ وہ تو جھوٹ کے لیے کر رہے تھے۔ ایک انقلاب میں لاکھوں افراد مرے، بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں، جیلوں میں اذیتیں لی ہیں۔ لیکن خوش قسمت ہے جس کو یہ آزمائش حق کے لیے آ گئی۔ گویا وہ چنا ہوا انسان ہے، وہ منتخب انسان ہے، اللہ نے اسے کا انتخاب خود کر لیا ہے۔ تو جو اللہ کا چنا ہو اس کو اپنی قسمت پہ ناز نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ اگر آزمائش ڈالتا ہے، اس کی طرف سے ہے نا آزمائش، تو وہ کسی پہ آزمائش ڈالتا ہے، یہ دیکھے بغیر ڈال دیتا کہ اسے یہ برداشت کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ وہ پہلے یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے اندر یہ قوت ہے، میں نے دی ہوئی ہے، پھر آزمائش ڈالتا ہے۔ بندہ خود ہی فیصلہ کر لے کہ میں اس قابل نہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ، عبد بندہ اور غلام، ہو اس کا جس کا نام ہے زکریا۔ یہ جو حضرت زکریا کا نام آیا ہے یہ نبی اللہ نہیں ہے، جو حضرت زکریا نبی اللہ ہیں یہ ان کا تذکرہ نہیں، یہ حضرت ہارون کے خاندان کے ایک فرد، رشتے میں ان کے خالو لگتے ہیں۔ یہ 12 قبیلے تھے، 13واں قبیلہ جو ہے، 12 قبیلوں کو تو حکومت دے دی گئی، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو، 13واں قبیلہ جو تھا بنی لاوی کا، انہوں نے یہ کام سنبھال لیا کہ ہم جو حضرت سلمان نے یہ قدس بنایا ہے اس کی خدمت کریں گے۔ ان کے اندر بھی پھر دو طرح کے لوگ تھے، حضرت ہارون کے خاندان کے اندر سے، ان کی اولاد میں سے یہ لوگ تھے،
تو ان کی اولاد میں بھی دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جو قدس کے اندر جا کے وہ خوشبوئیں جلایا کرتے تھے اور مختلف مواقع کے اوپر خدمت کیا کرتے تھے. باقی لوگ بھی وہ خدمت تو کرتے تھے لیکن قدس کی حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے. یہ اس کے باہر جو کمرے بنے ہوتے تھے یا صحن ہوتا تھا وہاں پہ خدمت کرتے تھے. اندر جو خاص مقام تھا انہیں وہ کاہن کہتے ہیں. کاہن، یہ جو زکریا ہیں وہ کاہن تھے. اس نادا، جب انہوں نے ندا دی، پکارا، ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، نداءً، آواز دی. کون سی؟ خفیہ، چھپے چھپے، چپ کے سسکیوں کے اندر جو رو کے بندہ بات کرتا. اس کا غم بھی دیکھیے کیا غم ہے. کاف ہا یا عین صاد. گفتگو کا آغاز ہی یوں کیا ہے کہ عربو، تمہیں بڑا مان ہے نا کہ عربی ادب کی ہر صنف کو ہم جانتے ہیں اور اس کے امام ہیں. اپنے اشعار کو اور اپنی تحریروں کو خانہ کعبہ میں لٹکاتے ہو اور جس کی بہت عمدہ ہو اس کو سجدہ بھی کر دیتے ہو. چلو اس کا معنی بتاؤ، الف لام میم کے معنی بتاؤ، یاسین کے معنی بتاؤ. ہمارے مولوی صاحب کو پتہ ہے. ویسے وہ عرب جو اصلاً نسل عرب تھے، جو معراج پر تھے، جب لوگوں کو اجمی کہتے تھے، وہ نہیں بتا سکتے.